بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورۃ غاشیہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا اور آسمان کو کیسے بلند کیا اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑ دیا گیا اور زمین کو کیسے بچھایا گیا۔ غور طلب بات یہاں یہ ہے کہ ہر چیز سے پہلے اونٹ کی خلقت کو کیوں منتخب کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین نے بہت کچھ تحریر کیا ہے، لیکن یہ چیز واضح ہے کہ ابتداء میں روئے زمین سخن مکہ کے عربوں کی طرف تھا، جن کی زندگی کے بہت سے کام اونٹ سے وابستہ تھے۔ اس سے قطع نظر یہ جانور عجیب و غریب خصوصیتوں کا حامل ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کے صرف گوشت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بعض ایسے ہیں جن کے صرف دودھ سے استفادہ ہوتا ہے، بعض ایسے ہیں جو صرف سواری کے کام آتے ہیں اور بعض صرف بارد برداری کے کام آتے ہیں۔ لیکن اونٹ ایسا جانور ہے جس میں یہ تمام خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد وہ یہی ہے کہ آخر اللہ پاک نے اونٹ کا ذکر کیوں ضروری سمجھا، اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے، اونٹ جنسی میلاب کے بعد روتا کیوں ہے۔ اونٹ کے عربی معنی خوبصورت کے ہوتے ہیں۔ اونٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کوہان والے اور دو کوہان والے۔ اونٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے کوہان میں چکنائی جمع کر لیتا ہے اور ضرورت کے وقت اس چکنائی کو غذا کے طور پر استعمال کر لیتا ہے۔ اونٹ طویل عرصے تک پانی پیے بغیر زندہ اسی لیے رہ سکتا ہے کہ اس میں اوول ریڈ بلڈ سیلز موجود ہوتے ہیں جس سے وہ پانی کو جمع کر لیتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو بھاری وزن اٹھا کر بھی روزانہ 40 کلومیٹر سفر طے کر سکتا ہے۔ اونٹ 16 میل فی گھنٹہ کے حساب سے سفر کر سکتا ہے۔ اونٹ خود کو ہر طرح کے موسم میں ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اونٹ 800 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے۔ دو قسم کے اونٹ بہت ہی مشہور ہیں۔ پہلا اونٹ وہ ہے اس کی لمبی سی کوہان ہوتی ہے۔ دوسرا قسم کا اونٹ وہ ہے جس کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ دو حصوں میں بانٹے ہوتے ہیں۔ اونٹ کی آنتیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ یہ سخت سے سخت چیز کو بھی بآسانی ہضم کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے پاس منہ رکھ کر کچھ کہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ کو جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھانا چاہتا ہے، اس لیے یہ اونٹ میرے پاس بھاگتا ہوا آیا اور اس کا مالک بھی اس کو پکڑنے کے لیے آ گیا۔ اونٹ اپنے مالک کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اونٹ کا مالک کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ 3 دن سے گھر سے بھاگا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میری کیا شکایت کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر آسانی اور مشکل وقت میں اپنے مالک کا ساتھ دیا ہے، میں گرمیوں سردیوں میں اپنے مالک کی خدمت کرتا رہا ہوں، اب مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اس بندے نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس اونٹ کو نہ تو ذبح کریں گے اور نہ ہی بیچیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں اس بندے سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اونٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آواز نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس طرح اونٹ نے 4 بار آوازیں نکالی، 3 بار تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اور چوتھی بار آپ غمگین ہو گئے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ اونٹ آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ نے پہلی بار یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں نے کہا کہ آمین۔ پھر اونٹ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو خوف سے اس طرح سے دور فرما دے جس طرح سے آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرما دیا ہے۔ تو میں نے فرمایا کہ آمین۔ پھر اونٹ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے ایسے محفوظ رکھے جس طرح سے آپ نے مجھے میرے خوف سے محفوظ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان جنگ و بدل پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ یہی دعائیں میں نے اپنے رب سے مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں تو قبول فرما لیں، لیکن آخری دعا سے قبول کرنے سے منع فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ آپس میں تلوار گنی سے برباد ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم لکھ چکا ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا دل چاہے تو کر لیں، نہ چاہے تو نہ کریں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں؟ ہاں، اونٹ کے کھانے کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، میں بکریوں اور اونٹ کے باڑے میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کر سکتے ہو، لیکن اونٹ کے باڑے میں تم نماز قائم نہیں کر سکتے۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا لازم ہے۔ ناظرین، یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اونٹ کو انوکھی بیماری لگتی ہے جس کے علاج کے لیے اس کو سانپ کھانا پڑتا ہے۔ اس بیماری کا نام حیام ہے۔ یہ بیماری لگتے ہی اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرنے تک مشرق سے مغرب تک سورج کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے اونٹ زندہ سانپ ڈھونڈ کر کھا جاتا ہے، جس کے زہر سے اس کو شدید پیاس لگتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید پانی پیتا رہتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری رہتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سانپ کے زہر کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ سانپ کھانے کے بعد زیادہ پانی پینے اور آنسوؤں کے آنے کے بعد حیام بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ معدے کی جلن، تیزابیت، نمونیا اور مختلف بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اونٹ کا گوشت ہفتے میں 1 دفعہ لازمی کھانا شروع کر دیں۔ اونٹ کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ جنسی عمل نہیں کرتا۔ عربی کی ایک کتاب میں درج ہے کہ ایک آدمی نے اونٹ کی آنکھ پر کپڑا باندھ کر جنسی ملاپ کے لیے اس اونٹ کو اس کی ماں کے اوپر چھوڑ دیا۔ جب اونٹ اپنی ماں پر چڑھا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا، تو اس نے اپنے نفس کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس کے بعد ایک دن اس اونٹ نے اس آدمی پر حملہ کر کے اس کو مار دیا اور اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی اور ایک اونٹ تھا۔ اونٹ کا نام عزوا تھا جبکہ اونٹنی کا نام کسوا تھا۔ کچھ روایت میں ہے کہ یہ ایک ہی اونٹنی کے نام تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ اس اونٹنی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس اونٹنی نے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ یہ سارا دن پاگلوں کی طرح مدینے کی گلیوں میں گھومتی رہتی تھی۔ ایک دن بھوکی پیاسی وہ بھی مر گئی۔ اونٹ کے پاؤں میں جو بال ہوتے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب اونٹ پاگل ہو جائے تو اس کے منہ سے جاگ جاری ہو جاتی ہے۔ وہ کسی پر بھی حملہ کر کے اس کو قتل کر سکتا ہے۔ اگر گھوڑے سے کوئی آدمی گر جائے تو گھوڑا بھاگ جاتا ہے، جبکہ کوئی اونٹ سے سواری کرتا ہوا گر جائے تو اونٹ اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔